الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نفاق رکھنے والے درک الاسفل من النار، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنم والوں کی پیٹھ گرائی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ منافقین اس جگہ میں رہائش پذیر ہوں گے جہاں پہ جہنم والوں کی پیٹھ گرائی جائے گی، گند گرایا جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا، اور سلو کر بالکل سلو کر ولن تجد لهم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. سامعین کرام، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے کفر. ایمان جنت کا رستہ ہے، کفر دوزخ کا رستہ ہے. ایک تیسرا رستہ بھی ہے، ایک ہے ایمان، ایک ہے کفر. ایک درمیان والا رستہ ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے. نفاق سے مراد یہ ہے کہ بندہ بظاہر تو کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تک یہ آپ کا دل گواہی دینا دے گا، زبان سے آپ لاکھ اقرار کر لیں، لیکن ایمان نام ہی قلب مطمئنہ کا ہے، ایمان نام ہی دل سے ماننے کا ہے. جب تک آپ کا دل اس بات کی شہادت نہیں نہ دیتا، زبان سے آپ لاکھ اقرار کر لیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے. ہاں دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ مومن ہیں، کوئی آپ کے سر پہ تلوار رکھ دیتا ہے، کہتا ہے تو کافر ہو یا کفر کر اللہ کی ذات کے ساتھ، اب اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے گا. تو قرآن فرماتا ہے ایسے بندوں کے بارے میں کہ جن کے اوپر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے اور جان کی دھمکی دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل مطمئن رکھے، باقی ہمیں جو مرضی کرے اسی اندر ایمان کو قبول کر لو. سبحان اللہ. دل مطمئن ہونا چاہیے، بات زبان کی نہیں ہے. زبان سے آپ کہہ دو اس کو ٹھیک ہے میں تیرے نال ہوں، میں اسلام کے خلاف ہوں معاذ اللہ، لیکن قرآن فرماتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل مطمئن ہے. اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اللہ دل کی بات سنتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ موٹا کون ہے، تازہ کون ہے، خوش حسین کون ہے، بدصورت کون ہے، گورا کون ہے، کالا کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے. رب کیا دیکھتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رب دیکھتا ہے تو دل کو دیکھتا ہے. بات ساری دل پہ ختم ہوتی ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے پاس جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. جب دلوں میں انسان کے زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے، پھر دل میں اللہ کیسے بسے گا؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دلوں کو پاک رکھو، دلوں کو صاف رکھو، دل کی نیتیں صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مرادوں کو بھی پورا کر دے گا اور تمہاری نیتوں پر تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا. پھر ساری رات عبادت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اگر انسان کا دل مطمئن ہے، دل ایمان رکھتا ہے. اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ ساری رات بھی کھڑا رہے، اس کی عبادت بیکار ہے. اللہ پاک کی بات کا یہ دل جانا ہے، دل کو پاک کریں. نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل کے ساتھ معاذ اللہ کفر کرنا. میرے محبوب کے زمانے اطہر کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب محبوب تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، ان لوگوں نے کلمہ پڑھا لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا ٹینشن نہیں لینی. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ایک گروہ نے کہا
اہل کتاب میں سے صبح کے شام ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر لینا، شام کو ایمان لے آنا، صبح کو کفر کر لینا، تاکہ جو ایمان لے کر آئیں گے وہ بھی لوٹ آئیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھتے بھی تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ جمعہ بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، وہ بظاہر اچھے نظر آتے تھے، لیکن دل ان کے منافق تھے۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا میرے محبوب یہ فلاں بھی منافق ہے، یہ بھی فلاں بھی منافق ہے، ہم اس کے دل کو جانتے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بظاہر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنا ایمان پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایک وقت آیا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے، جمعے کے وقت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کو حکم ملا محبوب منافقوں نکال دو، ان کو اب مسجد میں نہیں رہنے دینا، یہ تمہاری باتیں سن کر لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ اسلام کی خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اب یہ ایمان کے قابل نہیں ہے، ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دو۔ میرے محبوب نے پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اور فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ جتنے بھی منافقین تھے آقا علیہ السلام نے اپنی بارگاہ عالیہ سے ان سب کو نکال دیا، فرمایا تمہارا ایمان نہیں چاہیے، ایمان اس بندے کا چاہے گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں رکھے گا، نمازیں ساتھ پڑھے، قرآن ساتھ پڑھے، تلاوت ساتھ کرے، ذکر ساتھ کرے، سب کچھ ساتھ کرے، لیکن دل میں حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرے، اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ اللہ نے حکم دے دیا ان کو نکال دو۔ واقعہ ہے عبداللہ بن ابی منافق کا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، مر گیا۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، محبوب چاہتے ہیں کہ کوئی دوزخ میں جائے نہ، محبوب چاہتے ہیں کسی کو عذاب ملے نہ، محبوب سب کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ حضور تو آپ کی ذات تو ایسی تھی کہ آپ کے در اقدس پہ جو آ جاتا تھا، محبوب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، مر گیا، محبوب نے اس کا جنازہ خود پڑھایا۔ اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ جنازہ پڑھایا، تدفین کی، اپنی کالی چادر اتار کے اس میں تدفین فرما دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلیغفر اللہ لهم۔ محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے محبوب 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ حضور کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور کو تو اختیار ہے کل کا، حضور جس کو چاہے جنت میں داخل کروا دیں گے، جس کو چاہے دوزخ سے بچا دیں گے۔ یہاں پہ تو حضور چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ ملے، لیکن اللہ پھر بھی عذاب نازل کر رہا ہے۔ معاذ اللہ فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے ہیں، ایسے ایسے جملے کستے ہیں جو سنے نہیں جاتے، لیکن قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن کو پورا پڑھ، صرف وہ نہ پڑھ جس میں حضور کے نقائص ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھی ساتھ ملا جس میں حضور کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا اسی آیت کے آگے، آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر حضور 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں اللہ معاف نہیں کرتا، پھر حضور کو اختیار کیسے ملا؟ جواب یہ ہے، اللہ نے خود فرما دیا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ محبوب بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تجھے بھی نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ بات ہماری نہیں، ہمیں تو نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن محبوب ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو مان لے ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شرک کرنے کے بعد آپ کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو معافی نہیں ادا کریں گے۔ تو یہ جو نفاق ہے نا، یہ ختم کر دیں۔ یہ حضور کے زمانہ پتھر کے اندر بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت چلتا رہے گا، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ہر طبقے میں الگ الگ لوگ داخل کیے جائیں گے، لیکن جہاں پر سارے جہنم والوں کا گند گرے گا نا، اللہ پاک نے منافقین کے لیے وہ گھر رکھا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ منافق کی بخشش ہونی ہے،
ایک تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایک وہ ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ دوزخ میں ہے۔ ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے اسلام کو مان کے پھر وہ شریعت پر رستے پہ نہیں چلتا، پھر وہ آقا علیہ السلام کی تائید نہیں کرتا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کے بے شمار مناقب، بے شمار فضائل بیان ہوئے۔ کچھ مقامات پر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے، جب محبوب اور محب کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا تو اور ہی بات ہوتی ہے، شکوے شکایتیں سب ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں جب فرماتا ہے تو اپنے محبوب کو اللہ پاک اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی ہے۔ اب قرآن پاک میں ایک آیت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے تو ایک نابینا آیا آپ کی بارگاہ میں، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ میرے محبوب نے تھوڑا سا چہرہ ایسے اپنا رخ انور سائڈ پہ کیا۔ آقا علیہ السلام کے دل اچھل کے اندر یہ بات کہ پتہ نہیں یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فوراً وحی بھیج دی، محبوب نہیں، سارے تیرے ہیں، تیرے غلام ہیں، ان کو گلے سے لگا لے، تیرے محبوب ہیں، یہ تیرے غلام ہیں، یہ پاک ہے یا نہیں ہے ہم جانتے ہیں، آپ کے پاس آیا نا آپ اس کو اپنی بارگاہ میں بٹھائیں۔ اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ بات سمجھا دی، سکھلا دی۔ اب اللہ تعالیٰ، اللہ محب ہے، حضور محبوب ہیں، محبوب اور محب کی جو باتیں ہیں، اب ہم یہاں پہ شکوہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی تھا جو منافق تھا، وہ قرآن کی آیت بار بار پڑھتا تھا، عبس وتولی عبس وتولی عبس وتولی۔ اب اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، دل اس کا منافق تھا۔ وہ آیت اس لیے پڑھتا تھا کہ اس آیت میں آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی گئی ہے، وہ اس لیے بار بار پڑھتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی، فرمایا اب پڑھو گے نا تو دراصل تن سے جدا کر دو۔ تو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں محبوب کی معاذ اللہ تو نقائص بیان کرتا ہے، تو قرآن کو پڑھ، ضرور پڑھ، لیکن قرآن کو پڑھے بھی وہ شخص جو حضور سے محبت رکھتا ہے، ترجمہ بھی وہ شخص کرے جو حضور سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے آداب بھی وہ بتائے جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ کسی گستاخ سے ترجمہ نہ سنے، گستاخ آپ کو عاشق رسول نہیں بنائے گا، گستاخ تو یہی کہے گا کہ حضور کو تو معاذ اللہ اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، آپ تو ہدایت دے سکتے ہی نہیں ہیں، آپ تو خود گمراہی پر تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ قرآن کو ضرور پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، لیکن دل میں آقا علیہ السلام کی محبت رکھ کے سمجھیے، پھر آپ کو اس کی فضیلت کا بھی علم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی پاک کرے گا اور دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا نور بھی داخل فرما دے گا۔ بات ختم ہوتی ہے محبت پر کہ محمد سے وفات ہوگے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم سب تیرے ہیں، پھر سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا بڑا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، اے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ سے نجات پا کے جنت میں داخل نہ ہو جائے گا میں تب تک اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اب جس شان نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا ہے، معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ گستاخی کریں، ہم ان کی بے ادبی کریں، ہم ان کے نقائص تلاش کریں، خدا را ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں ادا کی سنت ادا کریں۔